اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی عزاداران امام، آج میرا بیگ نہیں آیا فلائٹ سے، بہرحال اتفاق ہے اور مجلس ہونا ہے، کوئی رہو یا کوئی نہیں رہو۔ اور ابھی آپ نے اتنے بڑے شاعر کا کلام بھی سنا، آپ نے ایک چیز غور کی کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ سارے زمین جو ہے وہ فرش ہو جائے اور سمندر سیاہی ہو جائے اور درخت قلم بن جائیں اور جن و انس لکھنے بیٹھے ہیں، تو علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ 1400 سال پہلے بولا، اس وقت لوگوں کو یقین نہیں آیا، لوگ سمجھنے لگے کہ کیسے پاسبل ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اتنے شاعر اپنے اپنے طریقے سے ایک مصرے پہ ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں اور سب کو عطا ہو رہی ہیں۔ یہ ذکر علی ہے، یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے میرے مولا کے ذکر۔ دنیا بھر میں ذکر ہو رہا۔ جن کلمات کی میں نے تلاوت کی، بہت چھوٹا سا ایک سلوگن ہے یہ، لبیک۔ آپ لبیک یا حسین بولو، لبیک یا علی بولو، لبیک یا فاطمہ بولو، لبیک یا مہدی بولو، وقت کے ساتھ بدلتے جاؤ نام۔ جب جس چیز کی ضرورت ہے اس معصوم کا نام لو اور لبیک بولتے جاؤ۔ لبیک تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنا بڑا میسیج ہے۔ لبیک، لبیک کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ آفر کر رہے ہیں اپنی سروسز کو، معصوم کو، مولا حسین کو آپ آفر کر رہے ہیں کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، آپ میری سروسز، آپ میری خدمت قبول کریں۔ یہ ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہے کہ مولا میں آیا ہوں، آپ میری خدمت کو لیں۔ صرف یہ ایک لبیک نہیں ہے، 24 گھنٹے انسان لبیک بولتا ہے ہر کام میں۔ پورا اسلام لبیک ہے۔ اسلام کا ہر قانون پہ عمل کرنا لبیک ہے۔ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، لبیک بول کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس کہ میں آیا ہوں، میں حاضر ہوں۔ ایک لبیک ہم اور کہتے ہیں جب احرام باندھتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ پروردگار میں آ رہا ہوں تیرے پاس۔ جیسے ہی آپ نے یہ تلبیہ پڑھی، آپ کے اوپر 21 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ 21 بھی ہوتی ہیں، 18 بھی ہوتی ہیں، 25 بھی ہوتی ہیں، مختلف علماء کے مختلف چیزیں، کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ اور جیسے ہی احرام پہنتے بڑا ایک ڈیڈیکیشن بھی آ جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ 4 دن ہی نہیں کرنا ہے، لیکن نہیں کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، وہ تو دماغ میں رہتا ہے کہ وہ چیزیں تو کرنا ہے، لیکن یہ چیز رہتی کہ یار اب تو احرام پہن لیا، اتنی دور سے آئے امریکہ سے، اب کم از کم عمرہ صحیح ہو جائے، حج صحیح ہو جائے، بعد میں جو کرنا ہے ایک دفعہ عمرہ اترے گا تو احرام اترے گا، پھر کریں گے اپنی چیز۔ تو 21 چیزیں حرام ہو گئی۔ جیسے وہاں چیزیں حرام ہوتی نا، ویسی لبیک یا حسین بولتے کہ یہاں پہ بھی حرام ہوتی ہے۔ ڈیڈیکیشن چاہیے اسلام میں۔ صرف لبیک بولنے سے کچھ، زبان کی نوک سے آپ لبیک بولتے رہو، پوری زندگی بولتے رہو مولا میں آ رہا ہوں، اور مولا ایکسیپٹ نہیں کرے تو۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، حج پہ جا رہے ہیں، امام حج پہ مسجد شجرہ پہنچے، پہنچ کر آپ نے سب کی طرح نیت کرنا شروع کی، احرام باندھا۔ احرام باندھ کر سب نے تلبیہ پڑھ لی، سب نے کہہ دیا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ پوری تلبیہ پڑھ لی اور تیار ہو گئے۔ امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ بھی پڑھیں، اس لیے کہ بغیر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا لازم ہے۔ امام نہیں پڑھتے، امام رونے لگے، رو رہے، بآواز بلند رو رہے، لوگ کہہ رہے مولا تلبیہ پڑھو۔
امام روئے جا رہے. جب تیسری مرتبہ کہا مولا دیر ہو رہی, رونے کی کیا بات ہے, ہر آدمی خوش ہے اس لیے سب خوش ہوتے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں, احرام باندھ کر ہر انسان کی ایک عید ہو جاتی کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے پاس. لیکن امام کا یہ عالم ہے کہ گریہ کر رہا ہے. امام وقت, اپنے دور کا امام زمانہ, کہنے لگے مولا کیوں نہیں کہتے لبیک اللہم لبیک, کیوں نہیں کہتے؟ تو روتے ہوئے کہا میں کیسے کہوں, اگر میں کہوں لبیک اللہم لبیک اور اگر وہاں سے آواز آ جائے لا لبیک تو میں کیا کروں گا؟ آپ سمجھے بات کتنی امپورٹنٹ چیز تھی, کتنا امام کو لیے کوئی سوچ سکتا کہ امام کو اللہ کہے گا مت لا لبیک کے معنی کیا, مت آؤ. ہم کہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, ہمارا کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کیا کرنے والے ہیں؟ لبیک بولنا نہیں ہے, لبیک ایک پوری زندگی کا نام ہے. لبیک وہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے اور فاطمہ کا لال ہاتھوں کو پھیلا دے, وہ ہے لبیک. چٹھے امام کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کہوں, اگر وہ کہہ دے لا لبیک, ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے کہ لبیک اللہم لبیک. دیکھیے دوستو بولنا بہت آسان, اٹس ویری ایزی ٹو سے, ویری ایزی, لیکن اس منزل پہ پہنچنا کہ ہم خود چیک کریں کہ ہم لبیک تو بول رہے, لبیک یا حسین تو بول رہے. بہترین نعرہ ہے, اپنے گھروں میں سٹیکرز لگاؤ, گھروں کے دروازوں پہ لگاؤ لبیک یا حسین. جب تم انٹر ہو گھر کے اندر تو بول کے انٹر ہو کہ لبیک یا حسین, تو کم از کم گھر میں جتنی دیر رہو گے تصور حسین رہے گا. جب گھر سے باہر نکلو تو یہ پڑھ کے نکلو لبیک یا حسین, تو جب تک باہر رہو گے وہ کام نہیں کرو گے, اس لیے کہ تصور میں یہ رہے گا کہ میں مولا حسین کا نام لے کے آیا ہوں تو وہی کام کروں جو حسین کو پسند ہے. بہت اچھا نعرہ, اس سے بہتر نعرہ نہیں ہے, اسلام کا نعرہ ہے لبیک لبیک لبیک. لیکن لبیک اتنا سا ورڈ ہے لیکن پورا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. بولنا آسان ہے, ہم خود چیک کریں کہ ہم کتنا, کیا ہم مولا کو اپنی سروسز دے سکتے, کیا ہم اس قابل ہیں کہ مولا کے پاس جا کے کہے کہ مولا میں تیار ہوں, اس ویسی خدمت کر سکتے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھو, حسین کی طاقت, حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے, اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. حسین ہے بندہ, شان خدا کی ہے. صرف جانا شرط ہے امام کے پاس, امام ایکسیپٹ کر لے وہ سب سے بڑی بات, اور امام سب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, یہ یاد رکھیں, یہ ذہن میں رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ امام کو یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے, نہیں. لبیک کہنا ہے تو ویسے لبیک کہو. گناہ میں ڈوبے ہوئے, ٹھیک ہے ہم سب گناہگار ہیں, لیکن پہلی چیز, پہلا میسج آج, ہر انسان گناہگار ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے گناہ کو, لیکن زبان کی نوک سے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہا کہ روزانہ کہو 70 مرتبہ استغفار. عصر کی نماز کے بعد ڈیلی ایوری ڈے 70 ٹائمز کہو یا عفو یا سوری بولو, انگلش میں بولو, اردو میں بولو, انگلش میں بولو, عربی میں بولو, فارسی میں بولو, جو زبان میں 70 مرتبہ بولو عصر کی نماز. کیوں بولو؟ بولنے سے دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا اللہ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ بول کے پھر 1 مہینے کی فرصت, تھینک یو, یہ نہیں کرنا کہ اب 700 گناہ ہم تھوڑی کریں گے, یہ ذہن سے نکالو. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے معلوم, ہم سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ گئے, بالکل ایک سیٹسفیکشن ہے ہم کو, مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو سب سے اچھا ہوں. یہ جو ہے نا سکون, اس سکون کو ختم کرو. کوئی انسان سکون کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہو کے نہیں بیٹھنا ہے. اگر وہ مومن ہے تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جس دن آپ کو یہ سکون ہو گیا کہ میں سب سے اچھا ہوں, مجھے اب کیا ضرورت ہے, میں نے اتنا ڈونیشن دیا ہے, میں نے تو اتنی عبادت کی ہے, میں نے تو اتنے نیک کام کیے, ایک سیٹسفیکشن ہے, چلو سکون ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جس دن یہ ذہن میں آیا تو سمجھو سب سے پہلے شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا. شیعہ کو ایسا بیٹھنا ہی نہیں ہے. کبھی سلمان نہیں بیٹھتے تھے. آپ دیکھیں مولا علی کی دعا دیکھیں نا, مولا علی دعا مانگ رہے, دعائے کمیل ہے, ہم ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں, بہت اچھی دعا ہے, بہت اچھی, اس سے بہتر دعا نہیں ہے غیبت امام میں. جس گھر میں پڑھی جائے گی اتنا اس گھر میں برکت ہوگی, جہاں پڑھی جائے گی برکت ہوگی. تو دعا کیا ہے, دعائے کمیل کیا ہے؟ دعائے کمیل کا سٹارٹنگ میں صرف اللہ کی مدح ہے. آغاز میں اللہ کیوں کو پریز کیا, اللہ مولا نے مدح کیا, اس کے بعد فوراً کیا کہا, مولا نے اپنے لیے کہا. مولا علی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا جو زمین اور آسمان کا مالک ہو, جس کی محبت ایمان, جسے بغض کفر و نفاق, جو خصیم نارے و جنہ ہو, وہ علی دعا مانگ رہا ہے. کیا بول کے دعا مانگ رہا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے, دعائے کمیل سٹارٹ کیسے ہو رہی,
مدح کے فوراً بعد اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ کیا جملے کہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کے بیچ میں آ گئے. مولا علی اپنے لیے بول رہے, مولا یہ بول رہے کہ میں علی ہو کے جب بولتا ہوں تو تم کو کیا ہوا. آپ دیکھیں کہ کتنا کتنا کہاں مانگ. مولا بتا رہے سلمان کا کیا تھا, بوزر کا کیا تھا, ہمارے علماء کا کیا حال ہے, ہمارے علماء مرجعوں کا کیا عالم ہے. رہبر انقلاب کے بارے میں یہ کہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے, 1000 مرتبہ. آغا رضا گل پیگانی کے بارے میں بشیر نجفی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے یہ کہا کثرت سے, ان سے کہا کوئی آپ ہدایت کرے تو کہا کثرت سے پڑھو, اور میں بھی پڑھتا ہوں. مرجع وقت لبیک کہنا ہے نا, مولا کو ایکسپٹ کرنا ہے تو ایکسپٹ کرو اپنے آپ کو. دیکھیں لبیک کیا ہے, اپنی آفر کر رہے سروسز کو. ہم سب گناہ گار, خواہش کیا ہونی چاہیے کہ اگر امام کے پاس میں جاؤں ایک دفعہ لبیک بولوں. آپ یہ مت سمجھو کہ اگر آپ شکاگو میں بیٹھ کے لبیک بول رہے تو مولا حسین آپ کی لبیک کو نہیں سن رہے. امام ضرور سنتا ہے. لبیک کیا ہے, ویسے لبیک ہو جو 61 ہجری میں 9 محرم تک سب سے بڑا گناہ گار کون تھا, حر تھا. اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں تھا زمین پہ. اس نے جب دل سے ایکسپٹ کیا, اور اس کا جملہ ہے کہ میں جہنم اور جنت کے درمیان میں ٹھہرا ہوا. ایک طرف جہنم کے شعلے ہیں, ایک طرف جنت ہے. اگر میں ادھر جاؤں گا تو شعلے مجھے پکڑ لیں گے. تو وہ گیا اور جا کر جب دیکھا صحیح لبیک کہا تو اس کو عزت کیا ملی. امام نے پہلے علی اکبر کو بھیجا, پھر عباس کو بھیجا, پھر خود آگے بڑھ گئے. حر نے آ کے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. حر نے آ کے ایک ہی جملہ کہا, مولا کیا میری غلطی معاف ہو گئی. تو حسین نے سینے سے لگا لیا. تو آپ نے ایک چیز یہ غور کی کہ اگر لبیک دل سے اگر کوئی کہے تو امام سینے سے لگاتا ہے, امام سینے سے لگاتا ہے. اگر لبیک آپ کہیں گے, اگر وہ لبیک ایکسپٹ ہو رہی تو سب سے بڑی بات ہے. اگر لبیک ہماری ایکسپٹ نہیں ہو رہی, لبیک میں 10 چیزیں, میں یہ مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ پورے 10 کے 10 بتا دوں کہ یہ 10 چیزیں اگر ہمارے پاس آج آ جائے تو آپ کی ہر لبیک کو ایکسپٹ کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دوستو سب سے پہلے ڈیڈیکیشن چاہیے. لبیک میں ڈیڈیکیشن چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے یہاں کہا لبیک یا حسین, باہر نکل کے چھوڑ دیا, پھر بھول گئے کہ ہم کو بھی لبیک ہم نے کہا تھا. ڈیڈیکیشن ہوگا تو پھر انسان اپنی پوری زندگی کو ہر وقت جب کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے گا میں نے حسین کو لبیک کہا ہے, حسین کو اپنی سروسز آفر کی ہے, کیا مولا حسین میری سروسز کو ایکسپٹ کرے گا. دوستو یہاں تک ہے کہ اگر یقین کے ساتھ دل کے ساتھ تم کہو نا تو امام وہ اجر دیتا ہے, وہ سٹیٹس دیتا ہے جو کسی کو نہیں ملا. شب عاشور ہے, غیر مذہب کا آدمی ہے, اور سے سنیں, غیر مذہب, عیسائی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, بچپنے کا ساتھی بھی نہیں ہے, اسلام بھی نہیں ایکسپٹ کیا ہے, غیر مذہب کا آدمی جا رہا ہے کربلا کے میدان سے اپنی بیوی اپنی ماں کے ساتھ. دیکھا کہ اتنی بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے. لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے تو کیا حکومت کی فوج ہے. روایت کا جملہ ہے کہ 1,20,000 تک کی فوج تھی. یزید کو ہوس تھی شہروں کے شہر خالی کر دیا تھا اس نے انسانوں کو جمع کرنے کی. پورے شہر پورا مجمع کھڑا ہوا ہے. وہ گھبرا گیا, بولے یہ فوج کیا ہے تو کہا حکومت کی فوج ہے. کہا کیوں آئی ہے تو کہا جنگ ہو رہی ہے. کہا کب ہونے والی ہے جنگ؟ کل ہونے والی. کس سے جنگ ہونے والی ہے تو کہا جو محمد کے نواسے سے ہونے والی. تو کہا کون محمد تو کہا اسلام کا. اور کہا یہ لوگ کون ہیں تو کہا یہ بھی مسلمان ہیں. تو کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے سے لڑ رہے. کہا وہ کہاں ہے تو کہا وہ لوگ وہاں ہیں. وہ اپنی چھوٹا سا یہ قافلہ مڑ کے ادھر آ گیا, بیچ میں آ گیا. ایک طرف دیکھتا ہے پورا یزید کا لشکر ہے اور ایک طرف دیکھتا ہے امام حسین کا لشکر ہے. بیچ میں کھڑا ہو گیا. نئی شادی, 21-22 سال 23 سال کا ہے. اس کی نئی بیوی ہے, اس کی ماں ہے, 3 آدمی. دیکھتا ہے ادھر اتنا بڑا لشکر اور ادھر پوری دنیا ہے, ہر وہ گناہ کر رہے ہیں. لیکن اور ادھر پلٹ کے دیکھتا ہے کہ ان کے چہروں پہ ایک اطمینان ہے, سکون ہے. آیا مولا حسین سے ملتا ہے, گفتگو کرتا ہے. دوران گفتگو اتنا سکون ملا اس کو, اس نے ایک ہی جملہ کہا, مولا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا, آپ کلمہ پڑھائیے مجھے. حسین نے کہا کہ بھائی تو جا واپس, یہ لوگ میرے سر کے لیے آئے ہیں,
تیری شادی ہوئی تو چلا جا واپس. اس نے کہا نہیں, مجھے رہنا ہے آپ کے ساتھ, مجھے جان دینا ہے. یقین دیکھیں, اب لبیک کہنے لگا نا, تو امام نے اس کو ایکسیپٹ کیا, کلمہ پڑھا, دوسرے دن شہید ہوا. نام سب جانتے ہیں, وہب کلبی تھا اس کا نام. یہ شہید ہو گیا. ایک دن پہلے آیا, حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی, کلمہ پڑھا, تو آج اس کو سٹیٹس کیا ملا؟ سلمان بہت بڑے ایمان کے بہت درجے پر ہے. سلمان وہ ہے کہ جس کے بعد معلوم ہوا کہ علی کی محبت کے درجات کیا ہیں. اگر سلمان نہیں ہوتے تو لمیٹیشن جو مولا علی کی محبت کے ایک انسان کی ہے نا, وہ پتہ نہیں چلتی. سلمان سے معلوم ہوا کہ ایک انسان اتنا تک چاہ سکتا, اس سے آگے نہیں چاہ سکتا. اتنا پہچان سکتا علی کو, اس کے آگے نہیں پہچان سکتا. سلمان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے, ابوذر کا بہت بڑا سٹیٹس ہے, اور میسم و خنبر و جتنے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے. میں کمپیر کسی سے کسی کو نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ بتا رہا, اگر تم نے لبیک یا حسین خلوص کے ساتھ کہا, تو جو سلمان کا مقام ہے, جو میسم کا مقام ہے, جو ابوذر کا مقام ہے, وہ مقام ویسا نہیں ہے جیسے وہب کلبی کا ہے, جیسے جان کا ہے. اگر حسین کا ساتھ دو گے, حسین کو لبیک کہو گے, حسین کی بات پہ عمل کرو گے, تو اجر کیا ہے. دیکھیں, سلمان کو امام زمانہ سلام کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا بیبی انتا و امی طبتم, وہب کلبی کو کہتا ہے بیبی انتا و امی طبتم. آپ سمجھ رہے میری بات؟ امام وقت کہہ رہا میرے ماں باپ فدا وہب تیرے اوپر, سلمان کو نہیں کہتے. آپ نے دیکھا لبیک یا حسین کا اثر, لبیک یا حسین کی طاقت, کہ کتنی بڑی طاقت ہے مولا حسین کی. صرف بولنا ہے. دیکھیں, پہنچنا ہے امام کے پاس. اگر پہنچ گیا انسان اور امام نے ایکسیپٹ کر لیا, پوری زندگی آپ لبیک بولتے رہیے, 60 70 80 برس, اس کے بعد مر گیا انسان, اور مولا نے کہا میں نے تو تجھے قبول ہی نہیں کیا, تو ہم کیا کرنے والے ہیں, ہم کیا کریں گے. جب یہ فکر کو پیدا کرو, یہ 3 مجلسوں میں یہ فکر ہونا, یہ چینج آنا, یہ ہمارے ذہنوں میں ایک انقلاب آنا, ریولوشن آنا. بابا میرا اگر زندگی گزر جائے گی اور میری لبیک کو اگر ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا. امام کے اس جملے کو یاد کرو کہ اگر لا لبیک حسین کہتے تو کیا کرنے والے ہیں. یہ سکون کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے کہ مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, اس لیے کہ ہم نے مذہب کو گرانٹیڈ لیا ہے. میرے ماں باپ شیعہ, میں بھی شیعہ, میرے آبا و اجداد امام کے چاہنے والے, ہم بھی امام کے چاہنے والے. تو یہ نہیں ہے شیعت. شیعت کو یہ کہ آپ کو ہر دن سٹرگل کرنا ہے, ہر دن آگے بڑھنا ہے, ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جس کو حسین پسند نہیں کرتے. اگر وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور پھر ہم اب لبیک کہتے رہے, لبیک کہتے رہے, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہ ہے کہ زبان سے نکلے اور وہاں سے آواز آ جا میرے چاہنے والے, میرے پاس آ جا. اور یہ ہوا, ایسا نہیں ہے دوستو. لبیک صحیح کہا عبد الکریم الحائری. یہ کوئی 200 سال, یہ کوئی 1000 سال 1500 سال پہلے کے واقعہ نہیں ہے, 100-125 سال پرانی بات ہے. یہ جو خم کا مدرسہ ہے, یہ خم کے مدرسے کے بانی ہے, فاؤنڈر آف خم مدرسہ. ان کے شاگرد کون ہیں؟ آغا خمینی ان کے شاگرد ہے, آغا خوئی ان کے شاگرد ہے, آغا حسین برجدی ان کے شاگرد ہے, آغا عراقی ان کے شاگرد ہے, آغا رضا گل پیغانی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مرجع ہیں. اب اندازہ لگو کہ کیا پرسنالٹی ہے یہ. عبد الکریم الحائری, لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں ہوگا. آج معصومہ کے روزے میں یہ دفن ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے معصومہ کی. جب جانا یا نماز شب میں اس بندے کا نام لینا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اتنے بڑے مدرسے کو کی بنیاد رکھی. عبد الکریم الحائری جیسے شیخ توسی نے نجف اشرف کے مدرسے کی بنیاد رکھی اور 1000 سال تک وہ مدرسہ چلا, جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین باہر آئے. اسی طرح عبد الکریم الحائری یہ خم کے مدرسے کے, اور یہ اتنی بڑی پرسنالٹی. ان کا آپ دیکھیں گے ڈیڈیکیشن کیا تھا, اور ان کی لبیک کو حسین نے کیسے ایکسیپٹ کیا. ان کا زمانہ ہے رضا شاہ کبیر کا, یعنی یہ جو رضا شاہ تھا ایران کا بادشاہ, اس کا باپ. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں عورتوں کے سروں سے چادر لی جا رہی تھی. عورتوں, وہاں پہ ایران میں چادر پردہ بین کر دیا گیا تھا. شراب اوپن ہو چکی تھی, تھیٹرز بن رہے تھے, جہاں مشہد مقدس میں اور خم میں جو بعد میں یہ سنیما گھر بنے وہ اسی کے زمانے سے شروع ہوئے. تو ایک ایران بالکل پلٹ کے اسلام سے ہٹ گیا تھا. ایسے موقع پر ان سے لوگوں نے جا کے کہا, علماء نے کہا کہ بھائی آپ مدرسہ اسٹارٹ کریے خم میں. اس وقت خم کا مدرسہ نہیں تھا, اور ادھر نجف اشرف میں ابو الحسن اصفہانی کا مدرسہ چلا تھا. جو گولڈن ایرا کہتے ہیں وہی ابو الحسن اصفہانی, جو اپنے دور کا ایک عظیم ہستی, عظیم پرسنالٹی ہمارے مرجعوں میں. تو ان کا پیریڈ ادھر چل رہا. تو انہوں نے کہا اتنا بڑا مدرسہ کیا ضرورت ہے یہاں کھولنے کا.
لوگوں نے کہا نہیں آپ یہاں سٹارٹ کریں. انہوں نے استخارہ دیکھا, استخارہ بہتر آیا, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کرنا ہے, لیکن میری شرط ہے کہ میں پہلے پورے زیارتیں کروں گا, اس کے بعد آ کے مدرسے کو سٹارٹ کروں گا. اور چھپ کے کرنا تھا. پورے زیارتیں کرتے ہوئے کربلا پہنچے. اللہ کربلا ہم بھی جائیں جلد سے جلد انشاءاللہ. کربلا پہنچے اس لیے کہ کربلا کی بہت برکت ہے, بڑی برکت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال جاتے ہیں تو بڑا اللہ کا شکر ہے. ایک بڑا آپ کو کربلا میں جتنے دن انسان رہتا ہے اس کی زندگی مائنس کر دی جاتی ہے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے, وہ دن زندگی بڑھائی جاتی ہے. جتنے دن آپ معصومین کی ذات کو جاؤ کربلا جاؤ تو آپ کی لائف کا اسپین بڑھتا ہی جاتا ہے. اس لیے کہ ایک چیز ہے کہ امام حسین سے ذرا کلوز ہو جائے نا بندہ تو کئی فائدے ہیں. سب سے پہلے زندگی کا فائدہ ہے, رہنا چاہتا ہے نا انسان دنیا میں, تو آپ جاؤ کربلا میں دیکھو. لیکن وہی بات ہے کہ لبیک ایکسیپٹ کرے مولا, وہ شرط ہے. تو عبد الکریم العائری پوری زیارتیں کر کے کربلا آئے, مولا حسین کی زیارت کی اور بیمار ہو گئے, شدید بیمار, ایسے بیمار کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, کہا یہ بچ نہیں سکتی. ان کی پوری, اور ان کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. اور لوگ رونے لگے سب, اور یہ بھی اپسیٹ تھے, یہ ینگ تھے, 40-45 سال کے تھے اس وقت, بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہوگا کیا. لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کہ مولا آپ میری مدد کرو, مولا حسین آپ میری مدد کرو, مولا حسین آپ میری مدد کرو. آپ کو پتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پہ موت کا پسینہ آ گیا اور میں نے ملک الموت کو دیکھا, وہ بھی آ گیا میرے سامنے. یہ گھبرائے نہیں, ملک الموت کو دیکھ لیا, لیکن کہتے ہیں ملک الموت کے ساتھ آقا حسین بھی آ گئے. اب مولا حسین آئے تو ملک الموت کچھ آگے بڑھ کے بولتا نہیں. حسین نے پوچھا کہ میرے مہمان تو مجھے کیوں پکار رہا ہے؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک مشن ہے, میں کسی مقصد کے لیے مانگ رہا ہوں آپ سے. کہا کیا چاہتا ہے؟ زندگی چاہتا ہے. کہا کتنی چاہیے؟ 25 سال مانگی, 25 سال زندگی مانگی. حسین نے کہا اچھا چلو میں نے تمہیں 25 سال دی. ان سے کہا بھائی آپ جائیے, آپ بعد میں آنا. ملک الموت سے کہا جائیے بعد میں آنا, جب میں بولوں گا تو آ جانا. یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے بعد میں فوراً پوچھ لیں گے کون سی کتاب میں ہے نا. ایک سال بعد پڑھ لیں بابا سے. وہ ریوائیو ہوئے, واپس آئے, آ کے پورا مدرسے کو بنایا. تو آپ نے دیکھا کہ زندگی کیا ہے. اگر انسان صحیح وجہ سے لبیک کہتے ہیں, امام اس طرح مدد بھی کرتا ہے, لیکن ہم پوری کہتے رہے حسینی میں کھڑے رہے کہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بڑا ڈیڈیکیشن آ گیا, چلے گئے باہر. فوراً باہر جا کر وہ کام کر لیا جو حسین کو پسند نہیں. مثال کے طور پہ باہر نکل کے غیبت کر لی کسی کی. وہ تو کہا ہم کرتے ہی نہیں غیبت. جو سب سے زیادہ کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہی نہیں. کسی سے بھی پوچھو بھائی تم کرتے ہو کسی کی بات, میں تھوڑی کسی کی بات کرتا. یہ ذہن سے نکالو کہ میں کچھ نہیں کرتا, یہ ذہن سے نکالو. یہ انسان اب آج کیا 28 محرم ہو گئی, 28 ڈیز سے آپ یا حسین کر رہے ہیں. 28 دن سے مولا حسین کا نام لے رہے ہیں, 28 دن ہو گئے پورے. کتنا چینج آیا ہمیں 28 دن میں. بلا ناغا روز امام بارگاہ آ رہے ہیں, گھر میں آزا خانہ استاد ہے, امام بارگاہ کی زیارت ہو رہی, روز مجلس ہو رہی. ہمیں چینج کتنا, آپ بولیں گے چینج آنے کی ضرورت, ہم تو بالکل صحیح ہے. یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے نا. ہر سال محرم میں چینج کتنا آیا, کیا پھر پلٹ کے 29 ذی الحجہ کی طرف جانے والے ہیں؟ چینج کتنا ہمارے پاس لائف میں ہم بدلاؤ کتنا آیا. اگر وہی روٹین کی زندگی کا محرم آ رہا 1435 کا بھی, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر محرم میں چینج آنا ہے. 28 دن, اب 2 مہینے 8 دن تک یا حسین لبیک لبیک کہیں گے. پھر 8 ربیع الاول کی رات کو پھر بولیں گے مولا آئندہ سال آپ سے ملاقات ہوگی. پھر اب تو ہماری اپنی پرسنل زندگی گزارنے دیں. لوگوں نے کہا کہ مولانا زندگی ایک ہی ملتی ہے, آرام سے گزارنے دیں. کب تک روکیں گے لوگوں کو؟ یہ کہا بھی کہ زندگی تو ایک ہی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہے, زندگی ایک ہے ہی نہیں مومن کی. مومن کی 2 زندگی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو 2 دفعہ ہے. تو کہا ایک ہی دفعہ نہیں ماننا چاہتے, آپ 2 دفعہ ماننا چاہتے. زندگی ایک ہے ہی نہیں ہماری. لبیک یا حسین اگر خلوص کے ساتھ بولا
یقین کرو دوستو، ممبر سے بول رہا، لبیک یا حسین اگر بولا اور حسین نے لبیک کو ایکسپٹ کیا تو پھر وہ لبیک جواب ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ کا. میں نہیں کہہ رہا، امام کی زیارت کہہ رہی. صحیح لبیک بولا نا، اور حسین نے لبیک کو ایکسپٹ کیا تو پھر وہ جو ہے نا زیارت کا جملہ چھٹے امام کا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. آپ آج شکاگو میں لبیک یا حسین بول رہے، کل کربلا میں حسین کے سامنے بولیں گے لبیک یا حسین. بولے تو وقت تو آئے، لیکن حسین کے پاس پہنچنے کے لیے، مولا حسین کے لشکر میں جوائن کرنے کے لیے ہم کو چیک کرنا ہے کہ مولا حسین کے لشکر میں جو لوگ تھے وہ کیسے تھے اور ہم کیسے. ہماری زندگی بھی وہی ہے، ہماری لائف بھی وہی ہے. اب مثال کے طور پہ بندہ لبیک یا حسین یہاں کہتا رہے اور گھر جا کے اپنے والدین کی بات نہ سنے، کیا اس کی لبیک ایکسپٹ ہو رہی؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے. ہم یہ غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو لبیک بول رہے ہیں، ہم تو بڑے عزادار، ہم تو بڑے عبادت گزار، اور ماں باپ کی بات اگر کوئی نہیں سنے، ماں باپ کو جواب دے دے، ماں باپ کو انکار کر دے، تو پھر اس کی لبیک ایکسپٹ ہوگی؟ لبیک صرف لبیک نہیں ہے، پورا اسلام اس کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر لبیک کوئی کہتا ہے اور لڑکی بھی کہتی ہے، اس لیے کہ عورت کو بھی کہنا ہے، لڑکی کو بھی کہنا ہے، لڑکے کو بھی کہنا ہے. لبیک وہ کہہ رہی ہے اور باہر نکل کے دوسرے دن آفس بے پردہ چلے جائے، کیا اس کی لبیک ایکسپٹ ہو رہی ہے؟ کالج بے پردہ چلے جائے، اس کی لبیک ایکسپٹ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی ایکسپٹ. اگر ہم اس غفلت میں کہ ہم ہر اسلام کے چیزوں ہم ویسا اسلام ایکسپٹ کریں گے جیسے ہم کو سوٹ کرتا ہے. اس حسین اپنے معاملے میں بڑے سخت ہیں. ایک چیز میں بڑا سخت جملہ بول رہا، مولا حسین اصول میں اتنے سخت ہے، اتنے سخت ہے، اسلام میں اس حسین اتنے سخت ہے کہ اس اسلام کے خاطر حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کر دیا. اس اسلام کے خاطر حسین کو یہ گوارا ہوا کہ میری بہن کے سر سے چادر چھن جائے. اسلام یہ ہے حسین کی نگاہ میں. ہمارے نگاہ میں اسلام سب سے چھوٹا ہے اور حسین کی نگاہ میں اسلام سب سے بڑا ہے. مولا حسین اسلام میں کمپرومائز نہیں کرتے. اسلام کے قانون میں حسین نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. جو اسلام کا قانون ہے اس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، امپوز کرنے کے لیے حسین نے کربلا میں جنگ کی تھی اور یزید اسلام کے اصول کو ریز کرنا چاہتا تھا. تو امام اپنے معاملے میں بڑے سخت ہیں. مولا علی کے زمانے کا یہی چیز مولا علی کے ساتھ تھی. کوئی گرانٹیڈ تو لینا ہی نہیں ہے. اسلام کو گرانٹیڈ لینے کی چیز نہیں ہے. اسلام پہ رہنا ہے، عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہی اگر کوئی لبیک بولے تو اس کی لبیک کو مولا حسین ایکسپٹ بھی کرے گا. مجھے معلوم ہے آج پہلی مجلس ہے نا تو ایسی ہوگی اور سر جھکا کے ہی سنیں گے. چلو آج پڑھے محمد والے محمد. اصول میں دوستوں میں نہیں کرا، یہ ممبر کا حق ہے. یہ لبیک یا حسین کے مقصد کو سمجھیں. اگر مقصد لبیک نہ سمجھ میں آئے تو ہمارا اسلام ختم ہو جائے گا. اگر پوری میرے 3 مجلسوں میں کوئی ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی لبیک کے مقصد کو سمجھ کے اور اسلام پہ عمل کر لے تو ان مجلسوں کا حق ادا ہو گیا. جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ قیامت کے ایام ہیں. پہلی سفر تک سب سے زیادہ سخت ایام یہ ہے. یہ دن جو گزر رہے ہیں نا، آج کل پرسوں، پورے کربلا میں، ایون کربلا کے بعد کربلا سے زیادہ سخت یہ ایام ہے. جب آگے بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سخت ایام ہیں. بہرحال اصول میں اتنے سخت. مولا علی کا زمانہ مشہور واقعہ، آپ کیوں کہہ رہا میں، امام حسین اور مولا علی کو دیکھیں، اتنا سخت. مولا میرے اصول میں اتنے سخت، اتنے سخت. بازار سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک شخص مچھلی بیچ رہا ہے، وداؤٹ سکیل والی مچھلی. بازار میں بیٹھا ہوا بیچ رہا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ علی کا دور ہے اور میں تو مولا کا بڑا چاہنے والا، میرے باپ دادا چاہنے والے تھے، میں بھی چاہنے والا، مولا تو اپنے چاہنے والے کو چھوڑ دیں گے. بیچ رہا ہے. مولا چلتے چلتے رک گئے، رک کے پوچھا کہ کیوں بیچ رہا تو؟ اس نے کہا مولا مچھلی بیچ رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں. مولا نے کہا بزنس کر رہا ہے؟ علی کی حکومت میں تو حرام بیچتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. مولا نے خنبر سے کہا اس کو گرفتار کرو، 10 کوڑے لگاؤ اس کو. اس نے کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، شیعہ ہوں. مولا نے کہا اور 10 لگاؤ. کیوں بول رہا ہے یہ شیعہ؟
کہ میری حکومت میں. تو اس نے کہا مولا میں نے کیا کیا, مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اگنور تھا میں, اب معلوم ہے کہ اب نہیں بیچوں گا. علی نے کہا تو نے بزنس شروع کیسے کیا جب تک یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اصول دیکھیں مولا کا. مولا نے ایک کلیئر کر دیا کہ تم یہ بیٹھ کے نہیں بول سکتے یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, جیسے امریکہ میں لوگ بولتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے مولانا, جو سن لیا وہ کر لیا بس, یا اپنی مرضی سے جو اسلام سمجھ میں آ کر, اور اپنی مرضی کا اسلام تو اچھا بھی ہوتا ہے کہ وہی سوٹ کرتا جو ہم کو سوٹ کرتا وہی اسلام لینا ہے, جو سوٹ نہیں کہا یہ اسلام میں حرام ہے, ٹھیک ہے حرام ہوں گا لیکن مجھے تو اچھا لگ رہا, گانا سننا مجھے تو اچھا لگ رہا, میوزک تو مجھے تو اچھا لگ رہا, ٹھیک ہے. آپ کو حیرت ہوگی دوستو, آپ انسان کیا ہماری فکر دیکھو. 9 محرم, میں جگہ کا نام نہیں بولتا, شیو کر کے آ رہا ہے بندہ کربلا میں, ہر سال ماشاءاللہ کربلا جاتا ہوں, حرم میں جا رہا, زیارت کو جانے والا ہے, 2 دن ہو گئے, داڑھی بڑھ گئی تو کہا شیو کر لو, مولا علی کرو, حرم نجف ہے سب میں. عمرے پہ بھی جاتے ہم, عمرہ کیا 3 دن کا ہے, 2 دن کا عمرہ, آج نکلے کل عمرہ ختم, جیسے ہی احرام اترا بندے نے شیو کر لیا. میں نے کہا یار مکے میں, تو کہا احرام تو اتر گیا نا, یہ اسلام. پھر لبیک, آپ امیجن کریں, ہم کو فکر ہے ڈر نہیں ہے نا, یہاں ہونا یہاں, جب تک یہ ڈر نہیں پیدا ہوگا نا, مولا کی معرفت حاصل, معرفت ہی نہیں, زبان کی نوک سے 1 لاکھ آدمی نے لبیک یا حسین بولا تھا. یہ مت سمجھے کہ صرف 72 ہی تھے مدینے سے کربلا تک, نو, مدینے سے کربلا تک ہزاروں کی تعداد میں حسین ابن علی کے لشکر کو جوائن کرتے تھے. یہ نہیں کہ مولا حسین جب مدینے سے 28 رجب کو چلے تھے تو کیا صرف 72 کو لے کے چلے تھے, نہیں, کئی لوگ جوائن کرتے تھے. جس خریے سے, جس ولیجوں سے مولا حسین گزرتے تھے وہاں رکتے, جہاں آبادی ہوتی وہاں رک کے خطبہ دیتے, لوگ حسین کو جوائن کر لیتے. آرمی کا رہے مولا فرزند رسول جا رہے, فرزند رسول جا رہے. مولا حسین کو ایسے تو نہیں کہ کوئی لوگ نہیں جانتے تھے, پورا عرب جانتا تھا کہ رسول کا ایک آخری نواسہ. دور دور سے لوگ انتظار کرتے کہ حسین آ رہے ہیں, اور پھر مولا کی تقریر سنتے, اور تقریر سن کے مولا کی آرمی کو جوائن کرتے. لیکن جب اندر آ جاتے اور دیکھتے کہ یہاں تو فجر پہ اٹھنا ہے بھائی, سردی ہو یا گرمی ہو, مجھے جو میسج دینا تھا میں نے دے دیا, مائنس ٹیمپریچر ہو شکاگو میں یا کچھ ہو, اٹھنا تو اٹھنا ہی ہے. اگر حسین کو لبیک کہنا ہے تو فجر پہ تو اٹھنا ہی ہے. وہاں دیکھا کہ حسین کے ساتھ, حسین کے کیمپ میں کوئی نماز مس کر دے, اور پھر وہاں پہ جب چلے ساتھ تو کوئی نہ ان کی بات کر سکتے نہ ان کی بات کر سکتے. جو بولنا تھا میں نے بولا. دوستو سب سے بڑی چیز, امام بارگاہ میں آ کے ان غیبتوں کو چھوڑو. مولوی کے پیچھے نماز پڑھو, نماز پڑھ کے ختم ہو, مولوی کی بات کرو. میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے کھل کے بھی بولتا ہوں, نماز ہو گئی اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں. افسوس یہ پھر لبیک یا حسین ہے. لبیک یہ نہیں ہے, لبیک وہ کہ زبان سے زبان کو چیک کرو, اپنی زندگی کو چیک کرو, اپنی لائف کے سٹائل کو بدلو. یہ 28 محرم تک اب ہم کو چیک کریں گے. آج رات میں جب بستر پہ جاؤ نا تو سوچو کہ 28 دن میں ہم نے کیا کیا مولا حسین کے لیے, کیا کیا حسین کے لیے ہم نے. دیکھیے آزاداری ایک امام حسین کی محبت کا ایک پارٹ ہے, مجلس ایک پارٹ ہے, لیکن پورا اسلام نہیں ہے. حسین کے ارشادات پہ, قوانین پہ عمل کرو, پھر آزاداری کرو تو پھر اس میں مزہ آئے. آزاداری سب سے بڑی چیز ہے, آزاداری ہماری پہچان ہے, آزاداری ہماری آئیڈینٹی ہے, ماتم ہماری آئیڈینٹی ہے. ضرور کرو 24 گھنٹے لبیک یا حسین کرو. یہاں تک کہا گیا کہ اب پہلے 10 دن میں سارے واجبات صرف کرو, 17 رکعت نماز پڑھو اور 24 گھنٹے آزاداری کرو. اتنا حکم ہے آزاداری کا. لیکن آزاداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزاداری کرو اور ان واجبات کو چھوڑو, آزاداری کرو اور یہ کام کرو. اس لیے کہ لبیک یا حسین کے مقصد اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے دوستو, تو آپ یہاں لبیک کہیں گے, آپ کے کان میں حسین کی آواز آتی رہے گی کہ لبیک لبیک لبیک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند. حسین کی طاقت کو کیا سمجھا؟ مولا حسین کی طاقت کیا؟ ابھی سوال کیا گیا یہیں پہ کہ خاک شفا کے بارے میں بولو, کہ خاک شفا کی برکت کیا ہے, خاک شفا رکھنے سے ہوتا کیا ہے, خاک شفا کیا ہے؟ خاک شفا تو ایک خاک ہے, لیکن شفا کیسے بنی؟ حسین سے نسبت ہو گئی تو شفا ہوا نا.
ورنہ میٹھی کھانا حرام ہے. آپ بالکل ایک اتنا حصہ بھی نہیں کھا سکتے, اسلام نے حرام کر دیا اس کو. لیکن کوئی خاک شفا کے بارے میں کوئی مجتہد بولتا اس میں شفا ہے. یہاں تک ہے خاک شفا کے بارے. اگر آپ کیری کریں خاک شفا تمہارے ساتھ ہوگی تو وہ تم کو ایکسیڈنٹل موت سے بچا لے گی. ناگہانی موت نہیں ہوگی, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, پلین مثال کے طور پر کریش نہیں ہوگا, آگ سے نہیں مرو گے, زلزلہ ارتھ کو گیا اس میں نہیں مرو گے, بلڈنگ گرے گی نہیں تمہارے اوپر. تم کو پروٹیکٹ کرے گی خاک شفا. اور صرف یہاں پروٹیکٹ نہیں کرے گی, جس لحد میں جس کی خبر میں خاک شفا ہوتی وہاں عذاب الہی نہیں ہوتا. اتنا بڑی فضیلت ہے خاک شفا کی. لیکن کیوں ہے خاک شفا کی اتنی بڑی فضیلت؟ اس میں ہے کیا؟ اس میں خون حسین ملا ہوا ہے اس لیے. لیکن اس خاک میں صرف امام حسین کا خون تو نہیں تھا, اس میں تو یزیدی لشکر والوں کا بھی خون تھا. نہیں, کربلا میں صرف حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون نہیں ہے. کربلا کی خاک پہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ اس پہ کچھ بولو. دیکھیے خاک شفا کیا ہے. آج جو ہمارے پاس خاک شفا ہے یا کربلا میں جو خاک شفا تھی, وہ خاک شفا پہ اس خاک کے اوپر, کربلا کی زمین کے اوپر صرف امام حسین کے یا امام حسین کے ساتھیوں کا خون نہیں ہے, بلکہ یزید کا لشکر کا تو زیادہ لوگوں کا خون ملا ہوا ہے. اس لیے کہ یزید کا لشکر کے 60-70 ہزار آدمی اس کے اندر, ان کا خون ہے اس کے اندر. مولا کے ساتھ تو 72 ہی تھے. اتنا زیادہ خون ان کا حسین کا کم ہے. پھر یہ خاک شفا کیسے بن گئی؟ اسی لیے بنی کہ ہمارے فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر آب جاری میں, پانی بہتے ہوئے پانی میں خنجیر یا کتا گزر جائے تو یہ خنجیر اور کتے کی نجاست اس پانی کی پاکیزگی پر غالب نہیں آتی. پانی ویسا ہی پاک رہتا جیسا پہلے تھا. وہاں تو گزر گیا, یہاں تو موجود ہے, خون تو موجود ہے, وہاں تو کتا گزر گیا. تو جب آپ قرآن مجید کو اٹھاتے کھولتے تو اس میں شیطان کا ذکر بھی ہے, کاذبین کا ذکر بھی ہے, ظالمین کا ذکر بھی ہے, مشرکین کا ذکر بھی ہے, اور اسی قرآن میں صدیقین کا ذکر ہے, نبیوں کا ذکر ہے. تو جب ہم قرآن مجید کو اٹھا کر چومتے ہیں تو ان آیتوں کو, شیطان کی آیتوں کو ہٹا کر نہیں چومتے. ان کا ذکر اس کے ذکر پہ غالب آ گیا. قرآن ویسا ہی ہے. اسی طرح ان نجس خون کے اوپر حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ایسے غالب آیا کہ وہ خاک شفا بن گئی. اور خاک شفا ہر بیمار کی شفا ہے. لیکن یہاں پہ بھی شرط ہے, کنڈیشن ہے کہ تم کیسے کھا رہے ہو. سمجھ رہے آپ؟ کسی کو بھی کھلا دو نہیں ہوتی شفا. یقین ہو کہ یہ خاک شفا ہو, کہ یہ حسین شفا دیں گے, تو پھر ہے اس میں شفا. آپ جھوٹ بولتے رہو, زبان پہ خاک شفا رکھو, فائدہ کیا ہے؟ حرام کرتے رہو پھر خاک شفا کھاؤ. آپ خاک شفا تو بہت بڑی بات ہے. نام حسین میں وہ طاقت ہے کہ اگر بندہ اس نام کو لے کر ہاتھوں پہ بلند کر لے اور دعا کرے تو اس نام سے وہ برکت ہر چیز مل جا سکتی. تقدیر جو بدلتی ہے نا, انہی ناموں سے بدلتی ہے. لیکن صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. حسین کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے دوستو, صرف مانگنے کا. اور امام اتنا کریم کہ اس خاک کو اگر آپ کیری کریں, ہمیشہ جب بھی سفر کرو, اپنی گاڑی ڈرائیو کریں, خاک شفا رکھو, سجدہ اس کے اندر رکھو. جب بھی آپ کسی کی میت میں جاؤ, آپ کو آخری تحفہ دیتا کہ میت میں جب بھی خدا اللہ مومنین کو سلامت رکھے. یہاں پہ شکاگو میں تو سلامت رکھے بھائی, بہرحال سب مومنین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. میں اب آپ کو ایک عجیب تحفہ دے رہا کہ جب بھی اگر کبھی موقع ملے کسی کے میت میں جانے کا, تو آپ کیا کرو, اپنے ساتھ خاک شفا لے کے جاؤ, سجدہ, تربہ یا تسبیح. آخری آپ جو اپنے دوست کو, اپنے مومن کو اس دنیا سے کیا تحفہ دیں؟ خاک شفا کا. اس کی خبر میں ڈال دیں. یہ وہ تحفہ ہے, پیسہ نہیں, کچھ نہیں, ہر کے گھر میں یہ. آپ اپنے دوست, اپنے بھائی, اپنی ماں, اپنے باپ, اپنے رشتہ دار کو اگر کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے, اور تحفہ ایسا ہو کہ لا قیمت ہو, اور وہ تحفے سے اس کو فائدہ پہنچے.
خاک شفا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. آپ بولیں گے وہاں پہ تو آلریڈی ڈالتے ہیں کفن کے ساتھ. کفن کے ساتھ ڈالنے سے نہیں, اب 100 ڈالو اس کے اندر, 200 سجدے کا ڈالو, زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے. جیسے کربلا کی مٹی میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کے لیے تو پوری خاک شفا میں دفن ہو رہا ہو. آپ شکاگو میں اگر جبھی بھی کسی کی میت میں جاؤ نا تو اپنے ساتھ جاؤ اور جیسے میت کو لٹا اس کے اندر ڈال دو. کیوں؟ اگر آج آپ لوگوں کو ڈالتے رہیں گے تو یہی خاک شفا آپ کو اجر پہنچائے گی جب آپ دنیا سے جائیں گے. یہی خاک شفا کا ثواب آپ کو ملے گا, اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. آپ نے کسی مومن کو مصیبت سے بچایا تو آپ کو اللہ وہاں پہ بچا لے گا, اور ایسی جگہ پہ مومن کو بچانا ہے کہ جہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو خاک شفا جس کی لحد میں رہتا ہے وہاں پہ بھی کوئی مردہ نہیں آتا. تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے, چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ مولا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ہم لوگ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا, ہم ان کی میت کو قبر میں لٹاتے ہیں, جیسی لٹاتے ہیں زمین میت کو باہر پھینک دیتی ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کیا. آپ دیکھیں دوستو عذاب کیا ہے. میں یہ 3 دن میں کوئی تکلیف کی ویسی ڈرانے والی بات نہیں کرنے والا, میں صرف بتا رہا آپ کو کہ ابھی آج پہلی مجلس, اگر آج ہی یہ ویک ڈیز میں بولوں تو کل تو کوئی بھی نہیں رہے گا بھائی. اب بولوں گا تو بھی آخری دن بولوں گا. ابو صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. میں تو اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ موسم میں ویک ڈیز میں آپ لوگ آ گئے, مولا خوش رکھے یار آپ لوگوں کو, اس لیے کہ دن ایسے ہیں کہ یہاں تو آنا ہی آنا ہے. تو بہرحال ایک لحد میں لٹایا باہر پھینک دیا, دوسری لحد میں 3-4 دفعہ یہ عمل ہوا. وہ گھبرا گئے کہ اب دفن کیسا کریں, باڈی کو چھوڑ نہیں سکتے. باڈی کو نہیں چھوڑ سکتے, اولاد کا کیا حال ہو رہا ہوگا, اس کے شوہر کا کیا حال تھا, اس کے ماں باپ کا کیا حال, سر پیٹ کے رو رہے تھے. اللہ ستار العیوب ہے دوستو, اللہ کبھی نہیں کرتا انلیس اتنے بڑے گناہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جو ہے اس کے گناہ کو اوپن کر دیتا ہے. کبھی نہیں کرتا اللہ ستار, اس سے بڑا کوئی ستار ہے ہی نہیں جو چھپاتا ہے. یہ کہ انہیں دفن ہونے سے کہ ساتھی عذاب شروع ہو جائے, کتنا بڑے گناہ, 3 یا 5 گناہ تھے اس کے. لٹا رہے اس کو باہر پھینک دے, لٹا رہے یہ زمین باہر اگل دے باہر پھینک دیتی. باپ کا روایت کا جملہ ہے کہ اولاد سر پیٹ کے رو رہی تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ ہو رہا. شوہر اس کے باپ بالوں کو نوچ رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے. کتنی شرمندگی اور کتنا بڑا پورا معاشرے میں, آپ کو تو معلوم پورا معاشرہ باتیں کرنے لگا کہ دیکھو اتنی بڑی عذاب ہے. گھبرا گئے, چھٹے امام کے پاس آئے کہ مولا ہم کیا کریں. مولا نے اس کے گناہ نہیں بتائے. مولا ہم کیا کریں, کوئی راستہ دیجئے کہ میت دفن ہو جائے, کم از کم دفن تو ہو جائے, ورنہ کیا ہوگا اس کا. لوگ گھبرا گئے, آپ کو جانتے ہیں باڈی سڑ جائے گی. مولا نے کہا کچھ مت کر, میرے جد کی خبر کی خاک ایک پاک کپڑے میں رکھ اور لے کے جا کے پہلے رکھ دے اس میں لحد میں, اس کے بعد میت کو لٹانا. یہ گیا, رکھا اور رکھ دیا. اب جو میت کو لٹایا تو اب زمین اس کو باہر نہیں پھینکتی بلکہ ایکسیپٹ کر لی, اوپر سے خاک ڈال دی. میں یہ گناہ اس نے کیا کیے تھے وہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا, بند کر دی. یہ آیا امام کے پاس, امام کے پاس آ کے کہنے لگا مولا بتائیے کہ ماجرا کیا ہے. تو اس وقت امام نے کہا کہ جس لحد میں میرے جد کی خبر کی خاک ہوگی وہاں عذاب نہیں ہوگا. یہ نص معصوم ہے, چھٹے امام کا جملہ. اسی لیے اس کے بعد سے ہمارے علماء کربلا میں بھی انشاءاللہ جب آپ کا کوئی کفن لیتا ہے تو اس کے ساتھ خاک شفا رکھ کے دیتے ہیں کہ خاک شفا اتنی بڑی برکت کی چیز ہے. یہ آپ مثال کے طور پہ آپ کوئی جاب پہ جا رہے ہیں, انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, بچے جب اسکول جاتے ہیں نا ایگزامس میں تو خاک شفا کی سجدے کا اپنے ساتھ رکھ کے لے کے جائیں, لیکن پڑھ کے جائیں. ایسا نہیں کہ بلینک جائیں اور خاک شفا لے کے جائیں تو مدد نہیں کرے گی, یہ نہیں کرنا. بولیں گے مولانا نے کہا کہ بھائی لے کے جاؤ پاس ہو جائے گا. بابا پاس ایسا نہیں ہوتے, کچھ کرنا بھی پڑتا. اب گھر میں بیٹھ کے یا رازق کو بولتا اللہ تھوڑی دیتا, اللہ قادر مطلق ہے, دیوار سے دے سکتا لیکن نہیں دیتا. وہ بولتا کچھ کرو کام. اب یہ نہیں کرنا کہ خاک شفا رکھ کے بلینک چلے جا رہے, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. مولا دیں گے, میں مطلب یہ نہیں کہ بعد میں آپ مجھے کوٹ کریں گے آپ نے کہا تھا کچھ نہیں فائدہ ہوا. خاک شفا ایسی چیز ہے, یہ گھوڑ کی مائن ہے, یہ عجیب چیز ہے. اب آپ اس کے بعد ایک آخری تحفہ دوں اور مجلس تمام کروں کہ یہی مولا حسین سے یہ روایت ہے. یہ جو عمل میں دے رہا آپ کو یہ مولا حسین کا عمل ہے. اب کر کے دیکھنا, ہر پرابلم کے لیے دوستو عجیب تھوڑی سی محنت ہے اس میں بھی. محنت تو سبھی کرتے ہیں نا, اور امریکہ میں تو محنت کے لیے تو ماشاءاللہ سب تیار ہے. اس لیے کہ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کوئی جاب پہ جائے,
8 گھنٹے کی ڈیوٹی بول دے اونر بھائی آج 7 گھنٹے کرنا تو موڈ آف ہو جاتا. ارے یار 1 گھنٹہ کم ہو گیا میرا, 1 گھنٹہ کم نہیں رہا, اس میں کم ہو جائے تو بڑا موڈ آف ہو رہا. اگر مجلس میں آپ بلا لیں تو بولے یار ویک ڈیز ہے, مجلس میں کیسے آئیں گے. تو بہرحال یہ عجیب عمل ہے دوستو, عجیب عمل ہے, یہ مولا حسین کا عمل ہے. یقین کرو اگر آپ نے کیا, میں نے کئی جگہ بتایا, اس سال اشرے محرم میں بامبے میں بھی میں نے بتایا, اور جو فائدے ہوئے لوگوں, لڑکی کی شادی کے لیے, بیماری کے لیے, رزق کے لیے بہت اچھا ہے. جس کے رکاوٹیں ہیں نا ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. پریشانیوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی بڑی بیماری آنے, خدا نہ خواستہ, ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا, کون سی بیماری آنے والی. اگر ہم کو بڑی میجر ڈیزیز میں پڑنے والے تو اس عمل سے, اس لیے کہ یہ عمل شہزادی کونین اور مادر حسین اور مظلوم حسین کا ہے. لبیک یا حسین کے مقصد کو سب, اس لیے مولا حسین کی یہ تینوں دن میں امام حسین کے جو اعمال ہیں نا وہی دوں گا. 7 دن روزے رکھنا ہے, اور آج کل تو ماشاءاللہ یہاں روزے تو یوں ہی ہو جا رہے. ہمیشہ دعا یہ ہے کہ ایسی موسم رہے, رمضان میں آ جائے یہ موسم, اس لیے کہ امریکہ کا رمضان میں گزارتا ہوں ہر سال. نیو یارک میں اٹلانٹا میں تھا, 9 بجے روزہ کھول رہا تھا بھائی, اور صبح سے 9 بجے تک ماشاءاللہ 18-19 گھنٹے کے روزے تھے. تو بہرحال اگر رمضان ایسے موسم میں آئے تو کیا کہنے. تو 7 روزے رکھنا ہے, 7. دیکھیے آپ غور سے سنیں اور کر کے دیکھنا. میں ابھی امریکہ میں ہوں, مجھے ای میل کر لو یا فون کر لو, کوئی حاجت کے لیے پہلی سفر کے بعد کر سکتے. 7 روزے رکھنا, یہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے قضا ہے نا وہ بھی ادا ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی قضا روزے ہیں وہ اس میں وہ نیت کر سکتے ہیں آپ. ظہرین کی نماز کے بیچ میں 2 رکعت نماز ہے, یہ عمل اب ظہرین کی نماز میں مولا حسین سے. عرب میں بڑا مشہور یہ عمل ہے, عراق میں کیا ہے, ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی, نوم اور فجر کی طرح, لیکن ایک علم کے بعد 3 مرتبہ سورہ طارق پڑھنا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ خلق پڑھنے کے بعد نماز ختم کرو, تسبیح شہزادی کونین پڑھو, پڑھنے کے بعد 91 ٹائمز آیت الکرسی پڑھنا ہے. ٹوٹلی 1 گھنٹے کا پیکیج ہے, 7 دن کا. یہ وہ ہے کہ آپ کے 7 دن مکمل نہیں ہوں گے جس حاجت کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں, جس حاجت کے لیے آپ کر رہے ہیں. اچھا ملٹیپل حاجت بھی ہو سکتے ہیں, آپ 10 آپ کی حاجات ہیں, آپ کو یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, کوئی حاجت کے لیے. یہی چیز لاسٹ ایئر میری لینڈ میں ایک کا امیگریشن کا ان کا پرابلم تھا, 4 یا 5 سال سے وہ بیچارے پریشان تھے, اللیگل تھے. ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کے بعد ان کا وہ پرابلم بھی سالو, پوری فیملی کا پرابلم سالو ہو گیا, اور وہ بالکل اب سکون کے ساتھ بولتے یہ عمل میں چھوڑتا ہی نہیں. 3 مہینے میں 5 مہینے میں ایک دفعہ ضرور کرتا, جسٹ ٹو سے تھینک یو ٹو امام حسین کہ مولا آپ کی وجہ سے میری زندگی بن گئی. تو 7 دن روزے, 2 رکعت نماز, پہلی رکعت میں 1 علم, 3 مرتبہ سورہ طارق پڑھنا, زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے, قرآن مجید ہاتھ میں لے کے پڑھ لے, سورہ طارق. دوسری رکعت میں 1 علم, 10 قل واللہ, تسبیح زہرا 91 ٹائمز آیت الکرسی. 7 دن کریں عمل. یہ مولا حسین سے ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا کسی بھی حاجت کے لیے, یہاں تک کہا گیا کہ اگر ستاروں کے مانند اس کی حاجات ہوں گی, کاؤنٹلیس ہے, وہ حاجات بھی حسین کے نام پہ پوری ہو سکتی. یہ ہے حسین کی طاقت. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند. مولا حسین کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حسین دینا چاہے تو ایسا عطا کرتا ہے. ایک کریم ابن کریم کا نام ہے, کریم ابن کریم. جتنا کریم ہے اتنا مظلوم بھی ہے. مظلوم اتنا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں بہن بوسہ دے سکے. کوئی حصے اتنے زخم تھے مولا کو, اتنے زخم تھے کہ بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا. کہا بابا یہ کا کیا حال ہو گیا. یہ جو ایام ہے نا, کربلا, مدینے سے کربلا تک, یہ حسین کا کارنامہ ہے, مولا حسین کا کارنامہ. لیکن کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, یہ 2 ایسی ہستیاں تھیں کہ اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو مقصد حسین ختم ہو جاتا.
جو مولا حسین کا مقصد تک کربلا میں وہ دفن ہو جاتا. یزید جو چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ حسین کا مقصد ختم ہو جائے, اتنا ظلم کرو کہ پھر حسین کے بعد کسی کی زبان نہیں کھلے. لیکن دنیا کو کیا معلوم, یزید اپنے ذہن ناقص میں سوچ رہا تھا, لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ شریکت الحسین موجود ہے. وہ بی بی کہ جو عاشورے کے دن صبح سے لے کے شام تک کئی مرتبہ بی بی بے ہوش ہوئی, کئی مرتبہ. آپ کیا سمجھ رہے, علی اکبر کا لاشا آیا تو زینب نے استقبال کر لیا. روایت کا جملہ ہے کہ غش کھا کے گر گئی. قاسم کا پامال لاشے کو دیکھ کے بی بی کا کیا حال ہوا. عباس کی جب شہادت کی خبر سنی تو سیدانی نے سر سے چادر اتار دی, بے ہوش ہو گئی, شہید ہو گئی زینب. اور پھر وہ جملہ امام حسین کا تو کبھی نہیں زینب نہیں بھول سکتی کہ جب امام نے آگے یہ کہا کہ بہن اپنے بھائی کا آخری سلام. شہزادی کیسے برداشت کرے کہ حسین اور آخری سلام کہہ دے. آپ کو معلوم ہے شہزادی ام کلثوم کی پوری زندگی, اس لیے کہ امام حسین نے دونوں بہنوں کو ساتھ سلام کیا تھا کہ زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام. شہزادی ام کلثوم کا جب آخری وقت آیا تو آخری وقت بی بی کی ذہن مبارک زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ بھیا ایک دفعہ اور بول دو خدا حافظ, بھیا ایک دفعہ خدا حافظ اور بول دو. بہن برداشت ہی نہیں کر سکتی. تو یہ زینب کے جو ہر لمحہ جب سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی آخری لمحات میں آ گیا, لیکن یہ زینب کا صبر کا یہ عالم تھا کہ شہادت حسین کے بعد پھر بی بی کو کبھی غش نہیں آیا, کبھی غش نہیں آیا, بلکہ عالم یہ تھا کہ کبھی عباس بنی ہوئی ہے, کبھی علی بنی ہوئی ہے. دوستو سننا آسان ہے, شام غریباں شام غریباں. واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد کربلا کے رہنے والے چوتھے امام کے پاس گئے مدینہ اور کچھ سوالات کیے. سوالات کرتے کرتے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے. بس یہ سننا تھا, امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. روتے ہوئے کہا کہ اگر یہ تسبیح جو امام کے ہاتھ میں تھی, اگر کہا یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے, ویسی حسین کے بچے بکھر گئے. اور ایسے بکھرے دوستو جب پہلی مرتبہ بی بی سکینہ باہر آئی, سکینہ کو یقین کب ہوا کہ میں یتیم ہو گئی, جب پہلا تماچا شمر نے مارا. جب مارا تو بچی زمین پہ گر گئی. یہ وہ بچی تھی جو زمین پہ نہیں چلتی تھی. پوری زندگی جب بی بی چلتی تھی تو کبھی عباس گود میں اٹھا لیتے, کبھی علی اکبر گود میں اٹھا لیتے, کبھی حسین کی آغوش میں ہوتی, کبھی زینب کی آغوش میں ہوتی. وہ پہلا موقع کہ جب شمر نے تماچا مارا تو سکینہ زمین پہ گر گئی, پھر اٹھاتا ہے, دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت بچی کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا کسی غم میں نہ رلا, یہ بڑے مصیبت کا ایام ہے. دوستو وقت گزرا, رات گزری, کہ آپ صرف شہزادی کی مصیبت دیکھیں کہ جب آدھی رات کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ جلی ہوئی خنات میں سکینہ نظر نہیں آتی تو بی بی ام کلثوم کو لے کے شہزادی زینب کربلا کے مقتل میں آئی. جب جا رہی تھی تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو تھک کے سو رہے. تو شہزادی زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بہن بچے تھک کے سو رہے ہیں, ان کو اٹھا لو, لے کے جا کے وہاں لٹانا. ایک بہن نے ایک بچے کے پاس گئی, دوسری بی بی دوسرے بچے کے پاس گئی, لیکن جیسے ہی ان کے قریب گئی تو چیخ مار کے رونے لگی کہ یہ بچے سو نہیں رہے بلکہ بچے دنیا سے گزر گئے. جب کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑ رہے تھے تو گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آگے حسین کے بچے اس طرح شہید ہو گئے. تو بی بی زینب نے میت کو اٹھایا, نہر کا رخ کر کے کہا عباس آج یہ وقت آ گیا کہ تمہاری بہنیں لاشیں اٹھا رہی ہیں. یہ بی بی کی مصیبت ہے, یہ بی بی کی مصیبت ہے. 11 محرم کی مصیبت سن لے. جب 11 محرم کو یہ بے کجاوا اونٹ آئے, شمر رسیوں کو لے کر آیا تو شہزادی نے کہا کہ تو ٹھہر جا, ہم خود رسی باندھ لیں گے. ایک ایک بی بی کو سوار کیا. دوستو اونٹ کے بارے میں یہ کہ اونٹ کے اوپر جب تک کوئی بازو نہ تھامے کوئی سوار نہیں ہوتا. آج بھی اونٹ کے اوپر کوئی ایسی سوار نہیں ہوتا, کسی کے سہارے سے سوار ہوتا. تو بی بی نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا. آخر میں سب سوار ہو گئے تو چوتھے امام رہ گئے, جناب فضا رہ گئے. تو چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں.
تو بی بی نے کہا نہیں میں نہیں بیٹا تم کو میں سوار کروں گی. بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کے بھتیجے کو سوار کر دیا. اب فضہ ہے اور زینب ہے. فضہ نے کہا شہزادی میں سوار کروں گا, تجھے بھی میں سوار کروں گی. فضہ کو بھی سوار کر دیا. اب بھی زینب اکیلی ہو گئی بالکل, اتنی اکیلی, کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی. حسین کو نہیں پکارا, علی اکبر کو نہیں پکارا. بی بی کا دل پھٹ گیا. نہر کا رخ کر کے کہا عباس آج پہلا موقع ہے عباس کہ تیری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. عباس تم نے مدینے میں بہن کو سوار کیا تھا, آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, بس میں ایک روایت پڑھ کے زحمت تمام کرتا. اس لیے کہ یہ ایام بی بی زینب کے ایام ہے, مصیبتوں کے ایام. وہاں سے ایک قافلہ چلا, کوفے سے گزرتے ہوئے جب شام میں داخل ہوا. بس ایک روایت 2 یا 3 منٹ کی زحمت, لیکن آج ایسا فرصت ہو کہ آج فاطمہ کے دل کو سکون ملے. یہ کنبے کی رونے والی ہے بی بی, کربلا کی وہ عزادار, کربلا کی وہ ماتمدار. ایسا نہیں کہ بی بی کو موقع ملا ہی نہیں ماتم کرنے کا, ایک ہی موقع ملا تھا. اس لیے بی بی اس لیے گریا نہیں کرتی تھی کہ اگر زینب گریا کرے تو سکینہ بھی روتی تھی, اور جب سکینہ روتی تھی تو تماچے پڑتے, اسی لیے سیدانیہ گریا نہیں کرتی تھی. بہرحال دوستو, جب یہ قافلہ جا رہا تھا, شام میں جب داخل ہوا تو شمر نے جا کے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے اور رات کی تاریکی ہے, بہتر ہے کہ ہم رات میں یہاں خیام کر لیں اور کل صبح میں سفر کریں گے. اس لیے کہ یہ ظالمین چاہتے تھے کہ جلد سے جلد شام پہنچے, یزید کے پاس سر کو پہنچا دیا جائے. تو عمر سعد نے کہا کہ بہتر ہے رک جاؤ, لیکن ہمارے ساتھ سر ہیں, ان کی حفاظت کرنا ہے, معلوم کرو کہیں خیام ہم کریں. تو کہا کہ یہاں پہ ایک گھر ہے, ایک محل ہے, ہم وہاں پہ جا کے پوچھا کس کا محل ہے, تو کہا ایک خاتون کا محل. یہ گئے وہاں پہ, شمر گیا اور جا کر معلوم کیا کہ کس کا محل ہے, تو پتا چلا شیرین کا محل, کوئی شیرین نام کی خاتون ہے, اس کا گھر ہے. اس نے جا کے شیرین سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ ہم حکومت کے لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم رات تیرے گھر میں قیام کریں اور ہمارے ساتھ کچھ سر ہے اور ہم صبح میں سفر کریں گے. تو شیرین نے کہا کہ میں ایسے اجازت نہیں دیتی, میں پہلے سروں کو دیکھوں گی. بس میں نے مجلس تمام کر دی, 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. تو شیرین نے کہا پہلے میں سروں کو دیکھوں گی. تو ان لوگوں نے سب سے پہلے جو سر شیرین کو دیا وہ مولا حسین کا سر تھا. امام حسین کے سر کو شیرین نے دیکھا, حسین کی مظلومیت ہے, حسین کی غربت ہے, رونے لگی, کہنے لگی یہ سر کو تو میں ضرور رکھوں گی. عزیزوں, قافلہ روکا گیا, ظالم ایک طرف چلے گئے, سیدانیہ ایک طرف چلی گئی. بیبیاں جب بیٹھ گئیں اور شیرین واپس جا رہی تھی بیبیوں کو بٹھا کے, تو بیبیوں نے جناب زینب سے کہا کہ یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے, اس سے یہ کہیے کہ رات میں جب ہم یہاں قیام کیے ہوئے ہیں تو ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے کہ رات میں ہم ماتم کر لیں, اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. تو زینب نے شیرین کو بلایا. بس دوستو, بلا کے کہا کہ شیرین اے خاتون تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے, اتنا ہمارے اوپر اور رحم کر کہ ہمارے وارثوں کے سر ہم کو دے دے کہ آج رات میں ہم ان کا ماتم کر لیں. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا. جیسے ہی علی اکبر کا سر اٹھا, لیلا نے ہاتھوں کو بڑھا کے بچے کے سر کو لے لیا. پہلا موقع تھا کہ علی اکبر نے آ کے آغوش میں آئے اور لیلا تڑپ کے رونے لگی کہ میرے لال شادی کے ارمان تھے, تیرا لاشا آ گیا. اس کے بعد قاسم کا سر آیا, ام فروا آگے بڑھ گئی, علی اصغر کا سر آیا, رباب نے لیا, شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا. بس مجلس تمام ہو گئی. جیسے ہی حسین کے سر کو اٹھایا, زینب نے ہاتھوں کو پھیلایا, پھیلا کے کہا ہائے حسین. جیسے ہی ہائے حسین کہا, شیرین رک گئی. رک کے کہنے لگی بی بی سنو, یہ نام لے کے نہیں رونا, یہ میرے آقا کا نام ہے, کوئی اور نام لے لو. زینب نے کہا عباس کے بھائی. پھر شیرین رک گئی, کہا یہ نام بھی نہیں لینا, یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے. زینب نے کہا علی اکبر کے بابا. شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے, کیا فاطمہ کا لال؟ تو زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا لال ہے, ہمارا گھر اجڑ گیا, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم ہے, یہ حسین کے بچے جو تازیہ نے گھر. پروردگار بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ تو ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے, دعا کا وقت ہے. پروردگار میری شہزادی زینب کے غربت کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے. یہ آنسو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار مولا حسین کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما.
ہمارے رضا خانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، یو اے ای، کویت اور انڈیا میں جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار میں اس عزا کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، مصائب کربلا کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جن لوگوں نے ان 3 مجلسوں کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور عبد الکریم الحائری صاحب کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد یا حسین